اچھا یہ مجھے بتائیں، کیونکہ اب دیکھیں اب ہم یہ ٹائم میں بہت سے لوگ انہی دنوں میں قربانی کا جانور بھی خرید رہے ہوتے ہیں، تو جب قربانی کا جانور خریدتے تو ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کا بھی خیال کیسے رکھنا چاہیے؟ جی دیکھیں اس کے بارے میں جو شرائط علماء نے بیان فرمائی ہیں ایج کے حساب سے اور باقی چیزیں دیکھی جائیں گی، واضح اس کے اندر کسی قسم کا ایسا عیب نہیں ہونا چاہیے جو عیب ظاہری طور پر باقاعدہ طور پر عیب کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اللہ کی راہ میں جو جانور دیا جا رہا ہے وہ بڑے عیب سے پاک ہونا چاہیے. تھوڑے چھوٹے موٹے عیب تو آ جاتے ہیں، اس کے حوالے سے تو پھر علماء نے ریلیکس بھی دیا ہے، کیونکہ ہر جانور کا بالکل ہر عیب سے پاک ہونا یہ تو بہت مشکل ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. قربانی کے جانور کا ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں پیش کرنا ہے، رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا. تو اس صورتحال میں اب ہم بڑے تو پھر بھی اس چیز کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کو یہاں پر ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جانور کے لیے بعض اوقات اذیت کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، یا ہماری طرف سے یہ مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کو کھانا ٹائم پر نہ دینا یا کسی طرح ان کے لیے ایسی اذیت کا سامان کرنا کہ وہ پھر ان کے اوپر جو نحیف ہونے کا مسئلہ ہے، یعنی کمزور ہو جائیں گے جانور، یا پہلے سے ان کو بھوکا پیاسا رکھنا باقاعدہ طور پر تاکہ ان کو جو ہے وہ ذبح کرنے میں آسانی ہو. یہ ساری چیزیں جس چیز کی وجہ سے جانور کو اذیت پہنچ سکتی ہے، ایک تو یہ وہ اذیت ہے جو پہلے سے دی جاتی ہے، دوسری اذیت وہ ہے جو ذبح کے وقت دی جاتی ہے. جلدی جلدی بس ذبح کرنے میں رگیں کاٹنے کا صحیح طور پر اہتمام نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ اس جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے، یعنی اس کا بلڈ پورے طریقے سے نکلنے سے پہلے اس کی کھال کو اتارنے کا جو پروسیس ہوتا ہے، یہ اس کو بھی گویا کہ بزنس بنا لیا جاتا ہے اور بنا لیا گیا ہے. جو بے موسمی کسائی ہوتے ہیں انہوں نے اتنی اپوائنٹمنٹس پکڑی ہوتی ہے، بس ان کو ہوتا ہے کہ بھائی خون نکلے نہ نکلے، ہم تو جلدی سے گوشت بنایا پھر آ کے اگلے جگہ جا کے. اس کے بعد پھر خواتین کا جو معاملہ ہے تو اس میں ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا قربانی کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے غربا رشتہ دار ہیں ان تک اگر ان کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ان تک گوشت کو پہنچا سکیں کسی بھی ذریعے سے، جیسے بھی پاسبلٹی ہو. تو صرف اپنے لیے نہیں کی جاتی بلکہ غربا کے لیے کی جاتی ہے. تو وہ والے رشتہ دار جو نہیں ریسیو کر سکتے ان کا خاص طور پر یہاں پر اہتمام بھی کیا جائے، ان کا خیال بھی رکھا جائے. ناخن اور بال، کیا جو لوگ قربانی کر رہے ہیں کیا وہ ناخن اور بال وہ چاند دیکھنے سے پہلے کاٹنے؟ میں آپ کو جواب دوں. ابھی قربانی کے حوالے سے بات چل رہی تھی نا، جی جی، کیا کس طرح اس زمانے میں تیاری کس طرح ہوتی ہے؟ نیا ڈیفریزر آتا ہے، ٹینڈ لگتا ہے، ہمیشہ ڈیفریزر مہنگے ہو جاتے ہیں، اور ٹینڈ لگنے کے بعد جو ہے وہ بڑی بڑی لائٹس لگائی جاتی ہیں اور جانور کی ایسی نمائش کی جاتی ہے کہ جیسے کہ بھئی حاجی صاحب آئیں اب جنت میں ڈائریکٹ جانور لے کے چلے جائے گا. ایک میسج دینا چاہوں گا جو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ، آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. 2013 میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہو، تو اس زمانے میں ہمارے ایک مرید تھے اور وہ 5-6 لاکھ روپے کا جانور لے کے آئے اور دکھا کیا دیکھیں کتنا بڑا ہے. انہوں نے کہا دیکھو بیٹا اللہ شریعت پسند کرتی ہے اس بات کو کہ تم اللہ کی راہ میں قیمتی جانور دو، مگر اگر تم 1-1 لاکھ کے 5 جانور لے لیتے تو کتنے غریب مستحق لوگوں کو یہ گوشت پہنچ جاتا. اور تم اتنا بڑا جانور لاؤ کہ یہ اس کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہے. اگر تم غریبوں کو بانٹ دو تو غریب بیچارے جو سال بھر انتظار، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں غربا جن کے پاس سال بھر گوشت کھانے کا موقع نہیں آتا. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ سال بھر نہیں کھاتے. سب سے پہلے جو بہت سرمایہ دار لوگ ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل یہ کروں گا، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اور آپ 1 کروڑ کے 2 کروڑ کے جانور لے کے آئیں تو 2 کروڑ میں کم از کم آپ 50 یا 100 کے قریب جانور خرید سکتے ہیں. تو وہ جو غریب علاقے وہاں جا کے ذبح کریں اور پورے کے پورے سے بات کی ہے تو واقعی، اور کیونکہ اب تو لوگ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ اچھا آپ نے کتنے جانور اور آپ کا جانور کتنے کا ہے. اب بات ہوتی ہے باقاعدہ ہوتی ہے. ہمارے تو کچھ ایسے بھی جاننے والے دوست احباب ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے ٹینٹ لگا کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ فخر سے بتا رہے ہیں بھائی اس مرتبہ الحمدللہ 5 کروڑ روپے کے جانور لیے ہیں. دوسرا بتا رہا ہے کہ آسٹریلیا کا جانور لیا. اب اس طرح کے معاملات تو غربا کو آپ گوشت جتنا کھلائیں گے یہ ان کا حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پورے سال کے معاملات کو بہتر سے بہتر فرما دے. اور جب جانور پہ ذبح کریں تو اپنی خواہش نفس بھی ذبح کریں. جو آپ کے اندر وحشی پن ہے، جو حیوانی پن ہے، اس کو بھی ختم کریں. جب تک اندر کا حیوان ختم نہیں ہوگا تو باہر کے آپ حیوان کو 100 مرتبہ بھی ذبح کر دیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ کہ جو بال اور ناخن کی بات ہی، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ مستحب ہے. اگر آپ نے خط بنا لی، ہمارے یہاں بہت سارے مفتی اعظم بن جاتے ہیں اور بلکہ آپ کے یہاں مجتہد بن جاتے ہوں گے، وہ علماء کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں ناخن کاٹ لیا، اللہ آپ کی قربانی کر رہے ہیں، مفتی صاحب آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی. ہمیں بھائی ہم سے پوچھو. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ نہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کسی عذر کے تحت کر لیتے ہیں، آپ آفس کے اندر ہیں، آپ خط بنا لیتے ہیں، آپ ناخن کاٹ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. فقہ جعفریہ میں بھی ایسا ہی ہے. اچھا ایک بالکل مستحب ہے، نہ کاٹیں تو اچھا ہے، اس پہ اجر ہے.
मगर कोई ये बिल्कुल यानी वाजिब वाला। और उसका दूसरी बात, मैं दोनों उलमा की तरफ से और अपनी तरफ से एक बात आज इस माशरे की ज़रूर करूँगा कि हमारे माशरे में होता ये है कि एक बराबर वाला पड़ोसी जो है वो कुर्बानी की वो नहीं कर पाता है। हम क्या करते हैं कि 3-3 जानवर 4-4 जानवर लेके और उसको हार पहना के रोडों पे घुमाते हैं। पड़ोसी के बच्चों के दिल में ये पैदा होता है कि काश हमारे वालिद भी जो है वो कुर्बानी करते। तो इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि अगर आप अच्छा फ्रूट खाएं तो उसके छिलके बाहर न फेंकें, ताकि हमसाए अगर गरीब है और उसके बच्चे देखेंगे। तो हमारे यहाँ एक रवाज हो गया, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हम गायें और भैंसों को टहलाने और बकरों को दुम्बों को टहलाने के लिए रोडों पे एक जुलूस की शक्ल में जाते हैं। और मैंने खुद देखा है कि जो बराबर में 2 घर छोड़ के वो गरीब लोग हैं, वो कुर्बानी नहीं कर सकते, तो उनके बच्चों के जहन में एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। बिल्कुल इसकी नफ़ी करता है इस्लाम कि इस्लाम एक यकसुई का निज़ाम देता है। मकसद ये कि आपने कुर्बानी की है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, इमाम ने फरमाया आप कर्ज़ लेके कुर्बानी करें, उस कर्ज़ के अदायगी के ज़िम्मेदार हम हैं। मगर दिखावा और है, कुर्बानी अल्लाह की राह में और है। क्योंकि दिखावे में हम ये देखते हैं कि लोग जानवर पहले ख़रीद लेते हैं, क्योंकि अब वो 2 दिन पहले अगर महंगा जानवर लेकर आएंगे तो क्या मज़ा, लोगों ने थोड़ी देखा है। तो हम देखते हैं लोग 10-10 दिन पहले, 2-2 हफ्ते पहले महंगा जानवर ला के रखेंगे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बाहर जानवर ऐसे नाउज़ुबिल्लाह इकट्ठे किए हुए हैं कि जैसे कोई ऐसा कोई जानवरों का बाज़ार है जहाँ लोग बच्चे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तमाशा हो रहा है। ये कुर्बानी नहीं है। और लोग जाते हैं। 2 करोड़ रुपए का जानवर ख़रीदा ना जी आपने, तो भाई सफाई के लिए 20,000 भी खर्च कर लो। वो जानवर की आलाइशें पड़ी रहती हैं और जानवर ज़िबा होने के बाद पूरा मोहल्ला जो है ना वो दुआएं दे रहा होता है। अगर आपको दुआएं लेनी है तो सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह के नबी को सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। एक और चीज़ भी है जो हमारे इसी कुर्बानी के जानवरों को जो है ना वो अजियत का उनके लिए बाइस बनती है, उसके बारे में बताऊँगी आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको ज़रूर एक ऐसी बात बताऊंगी कि हमें इल्म नहीं होता, लेकिन हम अपने कुर्बानी के जानवरों को ईज़ा में मुब्तला कर रहे होते हैं। कराची में क्योंकि देखें अपार्टमेंट्स का कल्चर है, तो वहाँ पर बहुत से लोग बहुत पहले से ही अपना जानवर कुर्बानी के लिए आते हैं, फिर पूरी साल उसकी खिदमत करते हैं और उसको पालते कहाँ पर है, छत पर। तो जो अपार्टमेंट्स की छत पे हमारे जानवर होते हैं, हम अक्सर देखते हैं, फिर उनको क्रेन की सूरत में हम नीचे उतारते हैं। और जब क्रेन की सूरत में उनको नीचे उतारते हैं तो उनको देखने के लिए अवाम का जमे गफ़ीर मौजूद है उनको देखने के लिए। और वो जानवर जिसको हम ला रहे होते हैं ना, हम उसकी आंखों में पट्टी बांधते हैं और उसको जिस तरीके से नीचे उतारते हैं वो उसके लिए इतना सेफ़ भी नहीं होता। इसी वजह से हमने देखा कि बहुत दफ़ा हमारा कुर्बानी का वही जानवर जिनको हमने सालों से पाला होता है, सिर्फ इसलिए कि हम इसको अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे, वो किसी ना किसी ऑफकोर्स वो जानवर है। और जब उसको जिस तरीके गलत उसको रस्सा बांधा हो, तो हमने देखा है 2 दफ़ा जानवर, मैंने तो 2 ऐसी वीडियोज़ देखी हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग थी कि वो जानवर, कुर्बानी का जानवर पता नहीं कितने मंजिलों से नीचे, क्योंकि वो रस्सा लूज़ हुआ, वो गिरा नीचे, उसको गर्दन पर चोट लगी और वो बेचारा वहीं पे जो है वो जहान फ़ानी से भी कूच कर गया। तो हमें ये भी बहुत ख्याल रखना है कि अब हम चाहे जितनी भी मोहब्बत से कुर्बानी का जानवर लेकर आएँ, लेकिन जो उसको नीचे उतारने का प्रोसेस होता है, लोग शोर कर रहे होते हैं, लोग तालियां बजा रहे होते हैं, एंड वो एक ऐसा मोमेंट होता है जो आपकी कुर्बानी के जानवर को एंक्शस बना देता है, उसको एंग्जाइटी में मुब्तला कर देता है। तो प्लीज़ इसका भी ज़रूर ख्याल रखा करें। अच्छा, हम बात जब कुर्बानी के वाले से करें, अब जो ख़वातीन हैं चाहे वो घरों में मौजूद हैं और चाहे वो ख़वातीन जो किसी अरफात के मैदान में मौजूद हैं, तो वहाँ पर उनको भी, कि जैसे हमने कहा ना कि लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो हम ख़वातीन से, क्योंकि हमें अल्लाह मेरे उनके अंदर सब्र का मादा बहुत ज़्यादा ही टाइट कुछ रखा हुआ है, तो वो उन बहनों को हम क्या पैगाम दे सकते हैं। और वो बहनें जो हमारी घरों में इंतज़ाम कर रही हैं, जो गोश्त बनाते हुए भी देख रही होती है कि अच्छा नहीं, जो मेरी बड़ी नंद के घर ना पूरी रान जाएगी, वो क्या बेचारे मर्दों की तरफ से ऑर्डर होता है कि हमारे यहाँ तो ये ना कि आपको 3 इक्वल हिस्से करने हैं, लेकिन वहाँ पे तो नहीं जी, रानें सारी बहनों के घर जाएंगी। तो इस तरह उस हवाले से भी बताएं कि क्या है कमाते हैं। जी देखें, सबसे पहली बात ये है कि ख़वातीन का टॉलरेंस और इनकी बर्दाश्त यकीनन ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इनको घर की मैनेजमेंट को देखना है। अच्छा, हज के हवाले से आपने बात की, तो वहाँ तो वैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने जो है पता भी था कि ये वसवसा कबूल नहीं करेंगे, फिर भी वहाँ वसवसा डाला। तो ये तो मकाम ही वो है कि जहाँ पर वसवसे डाले जाएंगे, आजमाइश होगी। तो इस मकाम पर अपनी बर्दाश्त, अपना सब्र
اور جلدی نہ کرنا، کیونکہ میں نے خواتین کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ شیطان موجود ہے غصہ دلانے کے لیے وہاں نماز پڑھنے کے لیے حرم میں آنے کے لیے بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں، جبکہ مردوں کے لیے بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے نماز کے لیے آئیں۔ اب خواتین کا اس طرح سے آنا اور یہ کہ بس کسی طرح نماز میں شامل ہو جائیں، آپ اپنے گھر پہ سکون سے نماز پڑھ لیں۔ اگر آ رہی ہیں تو تسلی کے ساتھ آئیں، یہاں موجود ہیں تو پڑھیں، لیکن ایک افراتفری مچانا، جلدی کرنا اور کسی طرح ہمارے کام ہو جائیں، اور یہ بے صبری کا جو مظاہرہ ہوتا ہے، یہ بالکل حج کے فلسفے کے بالکل مخالف ہے، بالکل برعکس ہے یہ چیز، کیونکہ حج تو سکھاتا ہی ہمیں صبر ہے، برداشت سکھاتا ہے۔ تو ایسے مقام کے اوپر، اور ابھی شعر بھی پڑھا گیا کہ یہاں پر تو قدم قدم پہ منزل ہے، اور یہ گویا کہ ڈیڈ لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے تو زندگی میں گناہ ہی کیے ہیں اکثر، ٹھیک ہے، ہمیں یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر تو گناہوں میں ہی زندگی گزری ہے۔ اب یہ وہ موقع ہے کہ ہم چاہیں تو ہم اپنے حج کو مقبول بنا کر اللہ رب العزت کو راضی کر کے ہم ایسے ہو کر واپس لوٹ سکتے ہیں کہ ہمارے وہ سابقہ تمام گناہ مٹ جائیں۔ تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس مقام پر خاص طور پر صبر کا مظاہرہ کریں اور پیشنس کے ساتھ چلیں، ٹالرنس ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور وہ جو اتنے دن کی 40 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کو یہاں آ کر ضائع نہیں کرنا چاہیے، وہ کچھ نہ کچھ باقی رہتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بالکل ہی فوری طور پر پلٹ جائیں۔ اس کے بعد ہماری صحبتیں، اس کے بعد ہماری اچھی گیدرنگ اس کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے گوشت کے حوالے سے پوچھا، تو ویسے تو خیر ڈسٹریبیوشن ایک مستحب عمل ہے کہ آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں اور اس کو اس طرح سے بانٹیں، لیکن اگر کسی خاص جگہ پر ضرورتاً دے دیا جائے گوشت اور ضرورت ہو کسی کو اور آپ کھائیں گے بھی نہیں، آپ کے لیے ضائع ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے، اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پر یہ اہتمام کرنا کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، خاص طور پر سسرال والوں کو یا ایسے کسی کچھ ایسے افراد کو کہ آپ کو راضی کرنا پڑے گا، تو یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے دیں یا ضرورتاً کسی کو دینا چاہتے ہیں بالکل دے دیں۔ اور ایک بات ابھی مستحب کے حوالے سے بیان میں کی گئی تھی کہ ناخن وغیرہ کاٹنا، تو وہاں پر خواتین چونکہ یہ ڈسٹریبیوشن ساری کر رہی ہوتی ہیں اور گھر کی ساری مینجمنٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو وہاں کلیجی پر بہت زیادہ فوکس کرنا کہ اسی سے آپ جو کھانا کھائیں گے وہ اسی سے ہی کھایا جائے گا۔ اب اگر جانور قربان ہو کر 2 بجے آ رہا ہے تو وہ لوگ جو شوگر پیشنٹس ہیں وہ کیا کریں گے، اور اگر کسی کو ویسے ہی نقصان دے رہا ہے تو وہ کیا کریں گے۔ تو یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ اچھا ہے، سنت کے مطابق ہے، کیا جائے اس پر عمل تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ ایسی چیزوں کو جو مستحب کے درجے میں ہوتی ہیں، جن کو کر لیں تو ثواب ہے اور نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو ان کو زبردستی فورسفلی اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی ہمارے برداشت اور صبر کو آزمایا جاتا ہے، تو اسی طرح اپلائی کیا جائے گا دین جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا۔ یہ وہ جو کلیجی والا جو نقطہ ہے نا، واقعی، کیونکہ دیکھیں بہت سارے انہوں نے بولا کہ کوئی اگر ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، پھر اب تو کسائی اگر آپ کو وقت میں مل جائے یہ بڑی بات ہے، اور اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو بہت سی جگہوں پہ آپ کو منع بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے، دین آپ کی کیا رائے اس پہ؟ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیجی کو تناول فرمایا تھا، اس میں لوگ اکثر جو ہمارے یہاں پہلے کے لوگ تھے وہ اس طرح کرتے تھے۔ اچھا، اب لوگوں میں بخصوص خواتین میں کیا مشہور ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جی ہمارا روزہ ہے، ہم افطار جو ہے وہ کلیجی سے کریں گے۔ یہ کون سا روزہ ہے جو 1 بجے افطار ہو رہا ہے یا 2 بجے افطار ہو رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ خواہ مخواہ کی من گھڑت باتیں، یہ چیزیں جائز ہیں۔ قربانی کے دن کے بھی اعمال ہیں، قربانی کے دن کے اعمال یہ ہیں کہ جب جو جانور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دے رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے ذبح کیجیے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے 3 حصے گوشت کے بنائیے، آپ اپنے رشتہ داروں میں دیں، آپ فقراء میں دیں، اور اپنے لیے بھی رکھیں۔ ہمارے یہاں اس چیز میں بھی بہت الگ اچھا گوشت جو وہ اپنے لیے رکھ لیا جاتا ہے، ہڈیاں جو ہیں وہ غربا کو دے دی جاتی ہیں، کچھ تھوڑا سا بہتر گوشت ہے وہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور ان کو دیا جاتا ہے جنہوں نے گوشت دیا تھا، ایکسچینج ہوتا ہے۔ اچھا، یوزلی ہوتا ہے کہ جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے ہم انہی کے گھر نہیں اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے گوشت دیا تو ہم ریٹرن میں ان سے تھوڑا اچھا دیں، یا پھر دکھاوے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ سب سے بہترین یہ وآت المال علی حب ذوی القربى والیتامى والمساکین، تو سب سے پہلے اگر آپ کے سگے بہن بھائی مستحق ہیں تو آپ سب سے پہلے ان کو دیجیے، سب سے پہلا حق ان کا بنے گا۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ پہلے بھی رمضان میں کہا تھا کہ ددیال کے جو رشتہ دار ہیں آپ ان کو دیجیے، آپ کے چچا، آپ کے تایا، آپ کے پھپھا، ان کی اولاد، ان کو دیجیے۔ سیکنڈ میں اب ننیال والا ہے معاملہ، ان کو دیجیے۔ اس کے بعد پھر آپ کے جو پڑوسی اور رشتہ دار ہیں ان کو دیجیے۔ یہ اگر آپ کا سرکل ہوگا تو یہ بہت بہترین اعلیٰ و عرفہ ہوگا۔ مگر ہم قربانی کے اندر بھی اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، جن سے مجھے فائدہ لینا ہے میں ان کی دعوت بھی کر رہا ہوں، میں ان کو دے بھی رہا ہوں۔ قل ان صلاتی
و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب سے کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میری نماز سب اللہ کے لیے. اگر یہ کام ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فضیلتیں عطا فرمائے گا. سیکنڈ یہ کہ جو عید کے جو 3 دن ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ جو میں نے دعائے عرفہ کہی وہ اس کو پڑھتے رہیں. بالخصوص طور پہ ہمارے وہ بھائی، وہ ہماری بہنیں اور ہمارے وہ لوگ کہ جو نظر بد کا شکار ہیں، وہ سورہ مزمل کی تکرار کیجئے 10، 11، 12 جو عید کا پہلا دن، دوسرا دن اور تیسرا دن. سورہ مزمل آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں. آپ 41 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں. 21 نہیں پڑھ سکتے آپ 7 مرتبہ بعد نماز مغرب یا فجر کی نماز کے بعد. اچھا اس میں بھی اعلیٰ عرفہ جو بہتر ہوگا وہ آپ تہجد کے وقت پڑھیں، کیونکہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ اکثر فرماتے تھے بیٹا فجر وہ پڑھتا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، تہجد وہ پڑھتا اللہ جس سے محبت کرتا ہے. تو آپ اپنے کام کے لیے بالخصوص جو بے اولاد ہیں وہ اولاد کے لیے، جو بے روزگار ہیں یا جن کے کام ہوتے خراب ہو جاتے ہیں. آپ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر کہ جی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، نظر بد کے معاملات ایسا ہے، ہمارا گھر بننا شروع ہوتا ہے بن ہی نہیں پاتا، کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے. تو خاص طور پہ ان 3 دن کے اندر وہ تہجد میں یا مغرب میں وہ 41 مرتبہ سورہ مزمل کا وظیفہ کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا معاملات کو حل فرما دے گا. اچھا اس کے بعد ایک چھوٹا اور وظیفہ ہے جو بالخصوص بے اولادوں کے لیے، وہ 1100 مرتبہ 3 دن جو ہے نا سورہ کوثر پڑھیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس کے اندر آپ کو ہدیہ کریں. بی بی 3 دن کون سے بنتے ہیں؟ یہ 8، 9، 10 بنے گے. یہ بڑا اچھا سوال آپ کا بہن. عید کا پہلا دن، 10، دوسرا دن 11، 12 اور تیسرا 10، 11، 12. خاص طور پہ اسپیشلی جو ہے نا آپ 1100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر جو کوثر جن کے لیے ہے آپ ان کو ہدیہ کر دیں. انشاءاللہ کثرت ہوگی اور خیر کثیر ہوگا سیدی اعلیٰ حضرت کی زبان میں. میں بہت ہی اہم آپ کے سما ٹی وی کی جانب سے میسیج دوں گا کہ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو قربانی کر کے پورا ڈیپ فریزر بھر لیتے ہیں اور 2 مہینے 3 مہینے اس گوشت کو استعمال کرتے ہیں. ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. میرا میسیج یہ ہے کہ ہمارے جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی، ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کریں. آپ اورنگی ٹاؤن میں جا کے دیکھیں، آپ سرجانی ٹاؤن میں جا کے دیکھیں، ایسے غریب لوگ ہیں جنہوں نے برسوں سے گوشت کھانا تو کیا انہوں نے دیکھا بھی نہیں. تو میں ان سب سے جو صاحب ثروت ہے آپ کی توسط سے یہ درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ رشتہ داروں کو بھی دیں، ہمسایوں کو بھی دیں، مگر خود جائیں اور ان غریب کے بچوں کو دیں. اگر وہ ایک ٹائم بھی گوشت کھائیں گے تو آپ کی قربانی کا حاصل ہو جائے گا. اور دوسرے یہ کہ جیسے کہ مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کہی، یہ 3 دن آپ کے پاس بلینک چیک ہے. اگر آپ کو کوئی دعا قبول کروانی ہے تو ضرور آپ اعمال کریں، اعمال پورے. اور اگین یہ 3 دن جو ہے یہ 10، 11، 12 ہے یا 8، 9، 10 ہے؟ یہ نہیں، یہ عید کا پہلا دن، عید کا دوسرا دن، عید کا تیسرا دن. اس میں ہم دعوتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اصل میں عبادات کے دن. ہاں عبادات. اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں عبادت کریں وہاں ہر واجب نماز کے بعد اگر زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں. اور علماء نے بڑی تاکید کی ہے کہ جو بے اولاد ہے، رزق کی تنگی ہے، جو پریشان حال ہے، تو ہر واجب نماز کے بعد اگر زیارت امام حسین 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں زیارت امام حسین پہ، اس کے لیے زیارت امام حسین پڑھے اور 2 رکعت نماز اس کے بعد امام حسین کو ہدیہ کر دے. تو یہ عبادت اگر 3 دن میں کریں گی تو ان کو پتہ نہیں کتنی حاجتیں ان کی بر آئیں گی. اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ میاں جتنے بھی ہم نیک اعمال کریں اس کا جو اجر ہے وہ اگر آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو بالکل ان کو اس کا اجر پہنچا دے، کیونکہ اس سے بڑھ کے صدقہ جاری تو کوئی نہیں ہوگا. بس آپ سے ایک جملہ لوں گی پھر میں شو کا اختتام کروں گی. اصل 9 تاریخ کی فجر سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک اس میں ہر نماز کے بعد مردوں کو بآواز بلند اور خواتین کو آہستہ تکبیر تشریف پڑھنی ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک تو اس کا اہتمام کریں. دوسری بات یہ غریب کی ہم جو بات کر رہے ہیں تو غریب بھی نا غریب بن کے رہے. بہت سے غریب ایسے ہوتے ہیں کہ ایک میجورٹی ایسی ہے جو بزنس مین بن گئے،
وہ پوری ٹولیاں بن کے نکل جاتے ہیں. ایک تو گوشت بیچتے بھی ہیں, کسائی بن گئے, دوسرے نمبر پہ گوشت کی خرید و فروخت کرتے ہیں. تو آج کا غریبی وہ معصوم نہیں رہا کہ جس کے ساتھ جو نا ہمدردی کی جائے. پوری آبادی کی آبادی اصل میں عمران میں ہوتا ہے, یہ جو بیچارہ سفید پوش ہوتا ہے وہ باہر نہیں نکلتا, اور یہ جو جن کا آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ جو بہروپی ہیں, یہ جو منگتے ہیں, سفید پوش وغیرہ سب میسج کر دیتے ہیں. آج کل سفید پوش کچھ نہیں رہا, میسج پہ میسج کیجیے, گوشت چاہیے, فلاں چاہیے, بغیر ہڈی کا چاہیے, صاف چاہیے, بھی چاہیے, پارچہ چاہیے, کباب کے لیے چاہیے, کوفتہ کے لیے چاہیے. مجھے تو آج کل سفید پوش کوئی نظر نہیں آتا. رمضان آتے زکوٰۃ چاہیے, خیرات چاہیے, رہ بنگلوں میں, گاڑی میں, سب کچھ. بھائی ہم بہت سفید پوش ہیں, بہت شرمندگی سے آپ سے, ہم کسی سے نہیں مانگتے, آپ سے مانگ رہے ہیں. تو آج کا غریب کا بچہ بھی نا غریب نہیں رہا. گھروں میں دیکھیں, آپ ہوٹل میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, آپ کوئی جگہ پوچھ لیں کہ ان کو فلاں چیز کھائیے, سارے پزے یہاں کے کھائے میں, کباب کھائے میں رہتے ہیں, جائیں بھائی یہ کھانے دیکھتے ہیں نا, میں حیران ہوتا ہوں. ویسا غریب ہے, ان کے کھانے کے مانچوں کے لالے پڑ رہے ہیں, اور ان کے موبائل فونس دیکھ لیں آپ, اور ان کے اسٹیٹس دیکھ لیں آپ, اسٹوریج دیکھ لیں. تو بہت کم ایسے جو سفید پوش واقعی ہیں, ورنہ میجورٹی کا حال یہی ہے بھائی, وہ آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے کہ بس وہ دنیا کے ہر لگژریس کر رہے ہیں, ہر جگہ اچھی جگہ کھا پی رہے ہیں, اور ویسے غریب کرونا رہا ہے. دیکھو میرا بھائی ظالم ہے, میری کیئر نہیں کر رہا, خیال نہیں کر رہا, مجھے گوشت نہیں بیچ رہا. بھائی گھر میں ڈھیر لگا ہوا ہے, رکھنے کی جگہ نہیں ہے, سڑ رہا ہے, یا بیچ رہے ہیں, جا کے چورنگی میں بیٹھے ہیں بیچ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد غریب بھی بنے جائیں, ہم غریب ہیں. تو اس لیے غریب کو بھی تھوڑا سا اپنا اسٹیٹس کا خیال رکھنا چاہیے کہ واقعی شریف غریب ہے, وہ تو بیچارے شریف غریب, ہاں وہ محسوس زیادہ بندے کو کہ یہ شریف غریب ہے. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو غریب وہ ہے کہ جس کے دل میں دوسروں کا احساس نہیں ہے, اور وہ جس کا کوئی اپنا ہے نہیں, کہ جب سوچے کہ مجھے کسی کو کچھ دینا ہے, اور وہ کسی کے اس کے اندر اتنی ہو ہی نہ کہ وہ لوگوں کو گوشت تقسیم کر سکے, تو اس سے بڑا غریب کوئی نہیں, چاہے آپ کے ڈیپ فریزر بھرے ہوئے ہوں, پر آپ سے بڑا غریب انسان کوئی نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ پاک ہم تمام تو لوگوں کو جو موجود ہیں, جو ہمیں سن رہے ہیں, اور جو حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما, اور ہمیں اپنے گھر کا جلدی دیدار کرائے. شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے.